الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. گزشتہ درس میں وضو سے متعلق کچھ باتیں عرض کی گئی تھیں. آج کے درس میں بھی وضو سے متعلق کچھ باقی باتیں عرض کی جائیں گی انشاءاللہ تعالی. اللہ رب العالمین نے وضو کو نماز کے لیے شرط قرار دیا ہے. وضو کے بغیر نماز کا تصور نہیں، اور جس نے جان بوجھ کے یہ جانتے ہوئے کہ اللہ رب العالمین نے وضو کو نماز کے لیے شرط قرار دیا ہے نماز پڑھی تو علماء نے اس کے سلسلے میں کفر کا فتویٰ دیا ہے، یعنی وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ایک چیز کو ایک چیز کے ساتھ جوڑا ہے اور وہ یہ جانتا ہے لیکن پھر بھی اس سے نکلنا اپنے لیے حلال سمجھتا ہے تو گویا وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا ہے. وضو کے لیے سب سے پہلی چیز نیت ہے، اور نیت یہ دل کے ارادے کا نام ہے. نیت کے لیے کوئی الفاظ نہیں ہے سوائے ان چند چیزوں کی نیت کے جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ ادا کیے ہیں، جیسے قربانی اور حج وغیرہ کی نیت. اس کے علاوہ کسی چیز کی نیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ کا استعمال نہیں کیا ہے، بلکہ انسان کھڑا ہوتا ہے یہ سوچ کر کہ وہ وضو کرنے جا رہا ہے، بس اس کی نیت ہو گئی. دوسری چیز، وضو سے پہلے بسم اللہ کہنا چاہیے. یہ سنت ہے بسم اللہ کہنا، اور صرف بسم اللہ کہنا یہ سنت ہے. بعض لوگ پوچھتے ہیں اگر کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے تو یہ سوال ویسے ہی ہے جیسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ احرام کہاں سے باندھنا ہے. مدینے کے اندر جب انسان حج یا عمرہ کرنے جانے لگے مکہ تو اس کو طواف احرام کہاں سے باندھنا ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میقات سے. اس نے کہا میں مسجد نبوی سے احرام باندھ لوں تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا کہ آپ اللہ رب العالمین کے احکام و فرامین کو پہنچانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا جانتے ہیں یا نہیں؟ اس نے کہا ہاں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جس شخص کو یہ یقین ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کما حقہ اپنی رسالت کو پہنچا دیا ہے، اب وہ شخص کسی بھی جگہ یہ سوال نہیں کر سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا ہے تو میں اس سے زیادہ کر لوں. تو ایسا نہیں ہو سکتا. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام میقات سے باندھا ہے تو ثواب اسی میں ہے کہ ہم میقات سے باندھے. اس کے علاوہ ہم کریں گے تو بدعت. ویسے ہی معاملہ یہاں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف بسم اللہ کہا ہے تو اب کسی کو سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر عبادت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتلاتے اور صحابہ اکرام آپ سے ضرور نقل کرتے. آپ سے صحابہ اکرام نے نقل نہیں کیا ہے، اس کا مطلب عبادت صرف بسم اللہ ہے. اور جس سے بسم اللہ چھوٹ جائے تو کیا کہے، بھول جائے کوئی بسم اللہ وضو وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ بھول جائے تو وہ کیا کہے، وہ کہے بسم اللہ اولہ وآخرہ جب بیچ میں یاد آئے. اور اگر کوئی جان بوجھ کر بسم اللہ چھوڑ دے تو اس کا وضو صحیح نہیں، اس کا وضو نہیں ہوگا، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور جس نے
بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ مداومت کی ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا ہے، تو اس کا وہ کام مکمل نہیں ہوگا، اس کا وہ کام مکمل نہیں ہوگا۔ جس چیز کو جس عبادت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑا ہے، اس چیز کو اس عبادت سے جوڑ کر ہی کرنا ہے۔ تیسری چیز، اگر کسی انسان کو شک ہو جائے کہ آیا اس نے وضو کیا ہے یا نہیں کیا ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ اگر وہ باوضو تھا اور پھر وضو کرنے کی نیت تھی اس کی، اور اس کو شک ہو گیا کہ اس نے وضو کیا یا نہیں کیا، تو اسے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ الاصل بقاء ما کان علی ما کان، یعنی اصل یہ ہے کہ انسان کی جو پہلی حالت ہے اسی کی طرف وہ لوٹ جائے گا۔ پہلے وہ باوضو تھا تو وہ اب بھی باوضو ہے اگر اسے شک ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ اگر وہ باوضو نہیں تھا اور اب اسے شک ہوا ہے کہ اس نے وضو کیا یا نہیں کیا، تو اس نے وضو نہیں کیا ہے، اس نے وضو نہیں کیا، اسے وضو کرنا ہے۔ اور اگر شک اس بات میں ہے، اس نے نیت کیا تھا 3 مرتبہ دھلنے کے لیے اور 2 مرتبہ ہی اور پھر شک ہو گیا کہ اس نے 3 مرتبہ دھلا کہ 2 مرتبہ دھلا، تو بنا کیا ہے؟ بنا ہے عقل، یعنی عقل پر بنا کرے گا، یعنی جو کم ہے، یعنی اگر شک ہے 2 میں یا 3 میں تو 2 پر بنا کرے گا۔ لیکن اگر وہ چھوڑ دے تو کوئی حرج نہیں، چھوڑ دے تو کوئی حرج نہیں، بلکہ اکثر علماء نے اسی کو راجح قرار دیا ہے کہ اب اسے چھوڑ دینا ہی زیادہ احوط ہے، کیونکہ 3 سے زیادہ دھلنا جائز نہیں، اور 2 سے زیادہ دھلنا اور 2 سے کم دھلنا یہ جائز، 2 سے کم یا 2 سے زیادہ دھلنا جائز ہے، لیکن 3 سے زیادہ دھلنا جائز نہیں۔ یہ تمام چیزیں وضو میں جب انسان کو شک ہو جائے، ایسے ہی نماز پڑھتا ہوا انسان اگر اسے شک ہو جائے کہ اس سے ہوا خارج ہوئی نہیں ہوئی، اس کا وضو ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا، تو اس سلسلے میں علماء کا قاعدہ یہ ہے کہ یقین ایک چیز ہے، انسان وضو کر کے آیا، نماز میں لگ گیا، یہ یقین ہے اس کو، الیقین لا یزول بالشک، یعنی یقین کو شک یہ ختم نہیں کر سکتا۔ یقین تھا اس کو وضو کرنے پر، نماز میں آنے پر، نماز میں لگنے پر، اس سب یقین ہے۔ اب اسے شک یہ ہے کہ اس سے ہوا خارج ہوئی یا نہیں ہوئی، تو اس کا وضو نہیں ٹوٹا، مگر 3 چیزوں میں سے ایک چیز اگر وہ پاتا ہے تو اسے اس کا وضو ٹوٹے گا۔ کب؟ آواز سنے یعنی ہوا خارج ہونے کی آواز سن لے، مہک آ جائے وغیرہ ذالک، اگر یہ چیزیں ہوتی ہیں اس کے ساتھ، آواز سنتا ہے یا مہک آ جاتی ہے بدبو کی، یا اسے یقین ہو جاتا ہے کہ مجھ سے ہوا خارج ہوئی ہے، تب وہ نماز چھوڑ کر جائے، وضو کر کے آئے اور پھر وہاں سے نماز شروع کرے جہاں سے ملا ہے۔ پہلی نماز اس کی ختم ہو گئی، باطل ہو گئی، ختم ہو گئی، وہ اس کو اب شروع کرنا ہے وہاں سے جہاں سے وہ نماز میں لگ رہا ہے۔ یہ ہے وضو کے سارے مسائل جو انشاءاللہ تعالی پچھلے اور اس درس میں ملا کر تقریباً پورے انشاءاللہ واضح ہو گئے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہم کو صحت تک پہنچنے کی اور صحیح طور سے وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین تو ہم سب کو معاف کرے اور تو ہمارے اعمال کو مکمل طور سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔